والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد گزشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے شہادت کی فضیلت اور شہادت کا فلسفہ کہ شہادت کس کو کہتے ہیں، اور یہ شہادت اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے جس کی بڑے بڑے جلیل القدر حضرات تمنا و آرزو کرتے رہے. اور حسنین کریمین کی شہادت یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت ہے، یہ بیان کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے حسنین کریمین کو یہ کمال ملا ہے. یہ کمال حضور کا ہے اور حضور کا کمال ظاہر ہوا حسنین کی ذات سے. تو حسنین کی ذات گویا مظہر کمال مصطفیٰ ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ جس طرح حسنین کی ذات مظہر کمال مصطفیٰ ہے اسی طرح حسنین کی ذات مظہر جمال مصطفیٰ ہے. اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت سری کا کمال ملا اور امام حسین علیہ السلام کو شہادت جہری کا. امام حسن کے حصے میں شہادت سری کا فیض آیا اور امام حسین کے حصے میں شہادت جہری کا فیض آیا. اور یہ حقیقت میں کمال اور فیض تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اور اسی ضمن میں نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا مختصر تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا. اور آج انشاءاللہ العزیز امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مختصر موٹے موٹے واقعات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امامین کے تذکرے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اس ذکر پاک کو قبول فرمائے اور میری اور آپ حضرات کی نجات کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں. آیہ کریمہ کا ترجمہ اور اس آیہ کریمہ کے فوائد میں گزشتہ رات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بہت سے شہداء ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال، یہ انعام بہت سے لوگوں کو عطا فرمایا. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق بھی اس کمال سے سرفراز ہوئے. حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کو بھی یہ انعام ملا. جنگ بدر میں، جنگ احد میں، غزوہ خیبر میں، اسی طرح غزوات و سرایا میں بہت سے صحابہ اس کمال اور اس انعام سے سرفراز ہوئے. مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کچھ عجیب و غریب قسم کی شہادت ہے اور اس قسم کے دردناک واقعات ہیں کہ اولین و آخرین میں اس کی مثال نہیں ملتی. پورا مہینہ آپ حضرات یہی تذکرہ مجالس میں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب یزید تخت نشین ہوا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس پر ایسا غرور اور تکبر چھایا، غرور و تکبر کا پتلا بن گیا اور غرور و تکبر کا پتلا بن کے اس نے اس قسم کے کام کرنے شروع کر دیے جو سراسر شریعت مطہرہ کے خلاف تھے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ حکومت کا نشہ، اقتدار کا نشہ بعض مرتبہ آدمی کو افراط و تفریط میں مبتلا کر دیتا ہے.
चुनाचे आप हजरात ने कई मरतबा सुना होगा कि फिरौन पहले गरीब आदमी था, लेकिन जब वो बादशाह बना तो तख्त पर बैठते ही ऐसा मगरूर हुआ कि उसने अपने खुदा होने का ऐलान कर दिया। कहने लगा आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मेरी पूजा और परस्तश करो। तो वही बचेंगे जो मेरी पूजा और परस्तश करेंगे, और जो लोग मेरी पूजा और परस्तश से इनकार करेंगे मैं उनको कत्ल करवा दूंगा। चुनाचे उसने हजार आदमी सिर्फ इस वजह से मौत के घाट उतरवा दिए कि उन्होंने उसकी पूजा और परस्तश करने से और उसको माबूद मानने से इनकार कर दिया था। तो बाद मर्तबा ऐसा भी होता है। तो यजीद भी जब तख्त पर बैठा तो ये बाप की मौजूदगी में तो छुप छुप के फिस्को फजूर करता था, मगर जब ये तख्त नशीन हो गया तो फिर अब इसको रोकने वाला और पूछने वाला कोई नहीं था। ये खुलकर बरसरे आम फिस्को फजूर करने लगा। शराब पीना, जना करना, बुराइयां, ये इसका दिन रात का मशगला था। और ये समझता था कि जैसे मेरे हालात हैं, जिस किस्म के मेरे कारनामे हैं, कोई शख्स मुझे तस्लीम नहीं करेगा। खुसूसन जो बड़े बड़े हजरात हैं वो कभी मेरी इमारत और खिलाफत को तस्लीम नहीं करेंगे और वो कभी मेरी बैत नहीं करेंगे, और उनका इनकार दूसरों के इनकार का सबब बनेगा। इसलिए बेहतर ये है कि मैं उनसे बैत तलब करूं और वो जब इनकार करें तो उनको कत्ल करवा दूं, ताकि मेरी राह से ये बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं ये दूर हो जाएं और मेरी खिलाफत और मेरी इमारत का मैदान और मामला साफ हो जाए। चुनाचे उसने तख्त पर बैठते ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से बैत तलब की। ये बड़े बड़े हजरात थे, खुद भी बड़े थे और बड़ों की औलाद थे, तो ये यजीद जैसे फासिक व फाजिर की कैसे बैत कर सकते थे। इन्होंने इनकार कर दिया और यही इनके शायान शान था। इनकार करके हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर तो बगैर मिले ही मदीना मुनव्वरा से हिजरत करके मक्का मुकर्रमा चले गए। इमाम हुसैन हाकिम मदीना वलीद की खिदमत में तशरीफ ले गए, उससे बातचीत की। हाकिम मदीना ने कहा कि हजरत यजीद ने आपसे बैत तलब की है। आपने फरमाया मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता, यजीद फासिक व फाजिर है, वो इस लायक और वो इस काबिल नहीं कि मैं उसकी बैत करूं, मैं कतन उसकी बैत करने के वास्ते तैयार नहीं। आपने साफ इनकार फरमा दिया और यही आपके शायान शान था। देखिए अगर आप बैत कर लेते तो आप समझते हैं कि जान बच जाती, खानदान बच जाता, और यह भी हो सकता था कि दुनिया का माल आपके कदमों में ढेर हो जाता, मगर इस्लाम का निजाम दरहम बरहम हो जाता और कयामत तक हर फासिक व फाजिर की बैत करनी जायज हो जाती और उसके जवाब के लिए इमाम हुसैन की बैत दलील बन जाती। लोग ये कहते जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा जलीलुल कदर इमाम फासिक व फाजिर की बैत कर लेता है तो मालूम यह हुआ कि फासिक व फाजिर की बैत करना भी जायज है। अगर नाजायज होता तो इमाम हुसैन जैसा शख्स कभी बैत ना करता। तो कयामत तक हर फासिक व फाजिर की बैत जायज हो जाती। इमाम अली मकाम ने इनकार कर दिया और दुनिया पर यह साबित कर दिया कि देखो हुसैन हजार तकलीफें उठा सकता है, बहुत से मसाइब का मुकाबला कर सकता है, यहां तक कि अपनी आंखों के सामने सारे खानदान को शहीद होते हुए देख सकता है, लेकिन इस्लाम का निजाम दरहम बरहम होते हुए और दादे के दीन का, नाने के दीन का नक्शा बिगड़ते हुए नहीं देख सकता। इमाम अली मकाम ने अपने अमल से और अपने किरदार से सबूत पेश किया और दुनिया पर साबित कर दिया कि मर्दाने खुदा की यही शान होती है कि वो बातिल के सामने सीना तान के डट जाते हैं, यहां तक कि सीने में गोलियां और तीर खा लेते हैं, मगर बातिल के सामने सर नहीं झुकाते। इमाम अली मकाम ने अपने अमल से अपनी बुलंदी किरदार का सबूत दिया और अपना मकाम लोगों पर वाज़े किया। चुनांचे जिस वक्त आपने इनकार कर दिया तो इनकार करने के बाद आपने अपने सारे अजीजों को जमा किया और जमा करके फरमाया मेरे अजीजों, अगर मैं मदीने में रहा तो ये लोग मुझे यजीद की बैत के लिए मजबूर करेंगे और मैंने बैत करनी नहीं।
یہ مجبور کریں گے تو لا محالہ جنگ ہوگا، فساد ہوگا۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ میں فتنہ و فساد یا لڑائی جھگڑا ہو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے ہجرت کر کے مکے چلے جائیں۔ عزیزوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، جس طرح آپ حکم دیں گے ہم تعمیل کریں گے۔ آپ نے مدینہ منورہ سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حالات اس قسم کے پیدا ہو گئے کہ امام حسین کو وہ مدینہ چھوڑنا پڑا جس مدینے میں ان کے نانا جان کا روضہ انور تھا۔ اس وقت حسین کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ مدینہ منورہ جس کی زیارت کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں، ہزار روپیہ خرچ کرتے ہیں، عزیز و اقارب کی جدائی برداشت کرتے ہیں، کاروبار بند کرتے ہیں اس مدینے کو دیکھنے کے لیے۔ وہی مدینہ ہاتھ چھڑایا جا رہا تھا کس سے؟ جو خود مدینے کا والی تھا، نبی پاک کی آنکھوں کا تارا تھا۔ الغرض امام پاک روتے ہوئے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اور نانا جان سے اجازت چاہی، اور اشکبار آنکھوں سے روتے ہوئے رخصت و اجازت لے کر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ کیوں گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ چونکہ حرم کی حد کے اندر لڑنا جھگڑنا، کسی کا خون بہانا یہ ناجائز، حرام اور ممنوع ہے۔ یہاں تک کہ حدود حرم میں جوں تک مارنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں زہریلے جانور سانپ بچھو وغیرہ کو مار سکتے ہیں، مگر جو جانور اذیت اور تکلیف نہیں پہنچاتے ان جانوروں تک مارنا جائز نہیں ہے۔ اور مومن کی تو بڑی شان ہے، مومن کی عزت و حرمت تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو امام علی مقام نے یہ خیال فرمایا کہ حرم کی حد میں لڑنا جھگڑنا جدال و قتال چونکہ حرام ہے تو وہاں نہ کوئی میرے ساتھ لڑے گا، نہ مجھے پریشان کرے گا، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، تو میں حرم شریف کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن پورے کر لوں گا۔ اس خیال سے آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ جو ہی مکہ مکرمہ میں آپ پہنچے، اہل کوفہ کی طرف سے خطوط اور چٹھیاں پہنچنی شروع ہو گئیں۔ لگاتار خطوط آ رہے ہیں، قاصد آ رہے ہیں، یہاں تک کہ تھوڑے سے عرصے میں حضرت امام پاک کی خدمت میں کوفے سے 150 چٹھی پہنچ گئی، 150 چٹھی، اور بعض نے تو 1200 چٹھیاں لکھی، 1200 خطوط پہنچے۔ بعض علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں 1200 خطوط کا ذکر بھی کیا، لیکن 150 چٹھی تو بڑے بڑے مستند علماء نے لکھا ہے کہ 150 چٹھی پہنچی۔ چلو میاں 150 ہی صحیح، اس زمانے میں جبکہ وسائل اور رسائل اس قدر وسیع اور عام نہیں تھے، لوگ خطوط بھیجتے تھے قاصدوں کے ذریعے سے، اور قاصد اونٹ گھوڑوں پر یا پیدل چل کے جاتے تھے۔ ایسے حالات میں 150 چٹھی کا پہنچنا بھی کوئی معمولی بات نہیں تھا۔ 150 چٹھی امام پاک کی خدمت میں پہنچی، اور چٹھیوں کے مضامین بھی عجیب و غریب قسم کے تھے۔ مضامین یہ تھے کہ اے امام حسین، ہم آپ کے باپ کے ماننے والے ہیں، ہم محبان علی ہیں، ہم محبان اہل بیت ہیں۔ ہم نے تو امیر معاویہ کو نہیں مانا تھا، چاہے جائے کہ اس کے نالائق بیٹے یزید کو مانے۔ ہم آپ کے باپ امیر المومنین حضرت علی اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن کے ماننے والے ہیں، ہم یزید کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اور یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے تو ہم اس کو خلیفہ یا امام نہیں مانتے، بلکہ آپ کو خلیفہ برحق اور امام برحق مانتے۔ تو آپ مہربانی کر کے کوفے میں تشریف لائیں، ہم لوگ آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے، اور آپ پر اپنی جانیں اور اپنا مال قربان کریں گے، اور آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کر کے آپ کی رہنمائی میں زندگی کے دن گزاریں گے۔ تو آپ تشریف لائیے، ہماری دستگیری فرمائیے، اور ہمیں اپنی صحبت میں رکھ کر اپنے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائیے۔ تو تمام قبیلوں خاندانوں کی طرف سے امام پاک کے پاس چٹھیاں پہنچی، اور بعض نے اس قسم کے مضامین لکھے کہ اے امام پاک، اگر آپ تشریف نہ لائے تو ہم بامر مجبوری یزید کی بیعت کر لیں گے، کیونکہ حکومت کا مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے، اور پھر کل قیامت کے دن اگر خدا تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ تم نے یزید جیسے نالائق آدمی کی بیعت کیوں کی،
تو ہم صاف کہہ دیں گے کہ اے مولا ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو خطوط لکھے، چٹھیاں لکھی، قاصد بھیجے، جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا، مگر وہ تشریف نہیں لائے، انہوں نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے ٹھکرا دیا تو مولا ہم حکومت کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے، ہم نے بامر مجبوری یزید کی بیعت کر لی ہے۔ تو اے امام پھر یاد رکھیے کہ ہماری بیعت کا وبال بھی آپ کے کندھوں پر ہوگا۔ اس قسم کے مضامین لکھے کہ امام پاک شرعی طور پر سوچنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے بہت سے لوگوں سے مشورے بھی کیے، آخر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے کسی معتبر آدمی کو وہاں بھیجنا چاہیے جو وہاں جا کر بچشمے خود حالات کا جائزہ لے کہ کیا واقعی وہ لوگ چاہتے ہیں اور ان کے دلوں میں محبت اور عقیدت ہے۔ اگر وہ چاہتے ہوں اور ان کے دلوں میں محبت اور عقیدت ہو تو پھر اس کی اطلاع آنے پر جانا چاہیے، ورنہ نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اس کام کے واسطے منتخب کیا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی، اس طرح کوفے سے چٹھیاں آ رہی ہیں تو میں آپ کو اپنا نائب بنا کے وہاں بھیجتا ہوں، آپ وہاں پہنچ کر وہاں کے حالات کا بچشمے خود مطالعہ کریں اور جائزہ لیں۔ اگر حالات واقعی تسلی بخش ہوں تو پھر آپ مجھے اطلاع دیں، چٹھی لکھیں، آپ کی اطلاع اور چٹھی آنے پر پھر میں بھی چلا آؤں گا، ورنہ آپ بھی واپس آ جانا۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اس کام کے واسطے تیار ہو گئے۔ آپ نے اہل کوفہ کو ایک خط لکھا کہ اے اہل کوفہ، تمہارے پے در پے خطوط میرے پاس پہنچے، چنانچہ میں اپنے بھائی چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تم سب لوگ ان کی بیعت کرو اور ان کی خدمت کرو۔ یہ تمہارے حالات کا جائزہ لے کر مجھے لکھیں گے، اگر تمہارے حالات تسلی بخش ہوئے تو پھر ان کی اطلاع آنے پر میں بھی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے چٹھی لکھ کے مہر لگا کے حضرت مسلم بن عقیل کو دے دی اور ان کو رخصت کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دو بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم بھی تیار ہو گئے۔ وہ کہنے لگے ابا ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے بلکہ اپنے ساتھ لے جائیے۔ حضرت مسلم نے اپنے بچوں کا دل توڑنا گوارا نہ کیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، وہاں اپنے عزیزوں سے مل کر چلے اور کوفے میں پہنچ گئے۔ کوفے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مختار بن عبیدہ ثقفی، وہ محب اہل بیت تھا۔ ان کے گھر میں حضرت مسلم اترے۔ جس وقت کوفے والوں کو خبر لگی کہ حضرت مسلم امام حسین کے نائب بن کر آئے ہیں تو اہل کوفہ نے جوک در جوک آ کر بیعت کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ 40,000 آدمیوں نے بیعت کر لی اور اس قدر عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا کہ حضرت مسلم بڑے متاثر ہوئے، آگے پیچھے پھرتے تھے، دن رات دعوتیں ہوتی تھیں، ہاتھ چومتے تھے، جوتیاں چومتے تھے اور بڑی عقیدت و محبت کا جو مظاہرہ کیا تو حضرت مسلم بڑے متاثر ہوئے کہ یہ لوگ تو امام پاک کے بڑے ہی عاشق ہیں، بڑے ہی چاہنے والے ہیں، تو اب میں آیا ہوں، جب امام آئیں گے تو پھر ان کی عقیدت و محبت کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت مسلم نے متاثر ہو کر سارے حالات امام حسین کو لکھ دیے کہ 40,000 نے بیعت کر لی ہے، میرے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، بڑی میری خدمت کر رہے ہیں اور ان کے دلوں میں آپ کی بے پناہ محبت ہے، تو آپ میرے خط کو دیکھتے ہی تشریف لے آئیے، یہاں کے حالات بڑے تسلی بخش ہیں۔ حضرت مسلم نے امام حسین کو چٹھی لکھ دی، ادھر قاصد چٹھی لے کر روانہ ہو گیا اور ادھر دیکھو قضاء و قدر کے احکام جو نافذ ہو چکے تھے وہ کیا رنگ دکھاتے ہیں۔ چند یزیدی بھی کوفے میں رہتے تھے جو یزید کے حامی تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ امام مسلم امام حسین کے نائب بن کر آئے ہیں اور 40,000 آدمی نے بیعت کر لی ہے تو انہوں نے یزید کو اطلاع کر دی۔ انہوں نے یزید کو یہ اطلاع کی کہ اے یزید، تو تو خواب غفلت میں ہے، تو تو غفلت کی نیند سو رہا ہے اور یہاں تیرے خلاف کوفے میں وہ محاذ بن رہا ہے جس محاذ کو توڑنا پھر تیری قوت و طاقت سے باہر ہوگا، اور تجھے کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ 40,000 آدمی تیرے خلاف بیعت کر چکا ہے اور ابھی لوگ کر رہے ہیں، اگر یہی صورت رہی تو یہاں سے وہ طوفان اور سیلاب اٹھے گا جو تنکے کی طرح تجھے بہا کر لے جائے گا، تو جس طرح بھی تجھ سے ہو سکے اس محاذ کو توڑ۔ جس وقت یزید کو معلوم ہوا تو وہ بڑا پریشان ہوا،
اس کو جب اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا تو آپ جانتے ہیں کہ اقتدار بڑی چیز ہوتی ہے. کوئی شخص جلدی کے لیے اپنا اقتدار اور اپنا مقام چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں ہوتا. کوئی ہے ایسا جو تخت کو، کرسی کو، اقتدار کو چھوڑ دے؟ جتنی اس سے جو بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے کہ یہ اقتدار، یہ تخت اور یہ کرسی میرے پاس رہ جائے. تو یزید کو بھی جب اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا تو اس نے کیا کیا کہ نعمان بن بشیر جو کوفے کے گورنر تھے اور جنہوں نے حضرت امام مسلم کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا، ان کو تو معزول کر دیا اور ان کی جگہ ابن زیاد جس کا نام تھا عبید اللہ اور بڑا جابر اور بڑا سخت قسم کا آدمی تھا اور بصرے کا گورنر تھا، اس کو مقرر کر دیا اور اس کو لکھا کہ تو بس بصرے کا بھی گورنر ہے اور میں تجھے کوفے کا بھی گورنر بناتا ہوں اور تو فوراً کوفے پہنچ اور میرے خلاف جو وہاں محاذ قائم ہو رہا ہے اس محاذ کو جس طرح بھی تجھ سے ہو سکے توڑ، اور اس معاملے میں تجھے تمام اختیارات ہیں، جو قدم بھی تجھے اٹھانا پڑے جس طرح بھی ہو سکے اس محاذ کو توڑ اور حالات کو ہموار اور برابر کر. یہ ابن زیاد یزید کی طرف سے اختیارات عام لے کر کوفے میں آیا. یہ کس طرح آیا یہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، میں موٹے موٹے واقعات عرض کر رہا ہوں کیونکہ کئی مقامات پر یہ تذکرہ ہو چکا. جس وقت وہ کوفے میں آیا تو کوفے میں آ کر سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ جتنے بڑے بڑے سردار حضرت مسلم کے ساتھ تھے اور جنہوں نے حضرت مسلم کی بیعت کی تھی ان سب کو اس نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے کوفے کے دارالعمارت کے اندر نظر بند کر دیا. اب جناب والا تمام سرداروں کی گرفتاری کی خبر بجلی کی طرح کوفے میں پھیلی اور سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے. خوف و ہراس پھیل گیا کہ اب کیا ہوگا، بڑے بڑے سردار تو پکڑے جا رہے ہیں اور پکڑے گئے. اور ابن زیاد اب حضرت امام مسلم کی گرفتاری کی تدبیریں سوچ رہا تھا کہ اب حضرت مسلم کو کیسے گرفتار کیا جائے. تو جب حضرت مسلم نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے سردار گرفتار ہو چکے ہیں اور اب میری گرفتاری کی بھی تدبیریں ہو رہی ہیں تو آپ نے اپنے تمام عقیدت مندوں اور مریدوں کو پکارا. سب کے سب آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے. وہ 40,000 آدمی جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سب کے سب آپ کے پاس آ گئے اور آپ نے ان 40,000 کو حکم دیا کہ دارالعمارت کا محاصرہ کر لو. حضرت امام مسلم نے 40,000 عقیدت مندوں کے ساتھ دارالعمارت کا محاصرہ کر لیا. وہ ایسا وقت تھا کہ اگر آپ اشارہ کر دیتے کہ حملہ کر دو تو وہ 40,000 آدمی دارالعمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے اور ابن زیاد مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا. 40,000 کا مقابلہ کرنے کی وہ طاقت و قوت نہیں رکھتا تھا اور نہ اس وقت اس کے پاس اتنی فوج تھی. مگر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قضاء و قدر کے احکام نافذ ہو چکے تھے، ہونا وہی تھا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا. جس وقت حضرت امام مسلم نے 40,000 کے ساتھ محاصرہ کیا تو ابن زیاد بہت گھبرایا. اس نے پھر بڑی چالاکی اور بڑی مکاری سے کام لیا کہ جتنے بڑے بڑے سردار اس نے دارالعمارت کے اندر نظر بند کیے ہوئے تھے ان سب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی خیر چاہتے ہو تو میرا ساتھ دو اور میرے ساتھ تعاون کرو، نہیں تو میں تمہیں ابھی قتل کروا دوں گا اور جو تمہارے گھر والوں کا، تمہاری اولاد کا حشر ہوگا وہ دنیا دیکھے گی. تو وہ بڑے بڑے سردار کہنے لگے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کس معاملے میں تعاون چاہتے ہیں. ابن زیاد نے کہا دیکھو تمہارے عزیز، کوئی تمہارا بھتیجا، کوئی بھانجا، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، وہ اس وقت دارالعمارت کا محاصرہ کیے ہوئے. میں تمہیں دارالعمارت کی چھت پر چڑھاتا ہوں، اپنے عزیزوں کو بلا کر ان کو آرام سے سمجھاؤ کہ وہ محاصرہ توڑ دیں اور مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سب سے پہلے تو ابھی میں تمہیں قتل کراؤں گا اور پھر میری فوجیں جو ان قریب پہنچنے والی ہیں وہ کوفے پر حملہ کریں گی، پھر تمہارے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی اور تمہارے بچوں کو نیزوں پر اچھالا جائے گا اور پھر وہ حشر ہوگا
کہ دنیا یاد رکھے گی، اس واسطے میرا ساتھ دو اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی خیر چاہتے ہو۔ اس نے جناب ایسا ڈرایا دھمکایا کہ وہ بڑے بڑے جتنے تھے نا لیڈر قسم کے لوگ اور سردار قسم کے لوگ، وہ سب کے سب جناب پلپلے ہو گئے اور سب کے سب کہنے لگے کہ اے ابن زیاد، تو جس طرح کہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا چلو پھر دارالعمارت کی چھت پر اور کرو یہ کام جو میں نے تمہیں کہا۔ یہ بڑے بڑے سردار چھت پر چڑھ گئے اور انہوں نے اپنے عزیزوں کو بلانا شروع کر دیا اور بلا کے چپکے چپکے سے سمجھانا شروع کر دیا کہ دیکھو حکومت یزید کے پاس ہے، فوجیں یزید کے پاس ہیں، اسلحہ یزید کے پاس ہے، دولت یزید کے پاس ہے۔ حضرت امام حسین بے شک رسول اللہ کے فرزند ہیں، لیکن نہ ان کے پاس حکومت ہے، نہ دولت ہے، نہ فوجیں ہیں، نہ اسلحہ ہے، تو وہ بغیر اسلحے کے، بغیر فوجوں کے، بغیر دولت کے یزید کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو ہم درمیان میں خواہ پس جائیں گے، یہ اقتدار کا معاملہ ہے، تو تم لوگ اس وقت محاصرہ توڑ دو اور امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو نہ تمہیں ہمارا منہ دیکھنا نصیب ہوگا اور نہ ہم تمہارا منہ دے سکیں گے، ہمیں ابھی قتل کروا دیا جائے گا اور تمہارا جو حشر ہوگا وہ بھی بڑا سخت ہوگا۔ جب وہ بڑے بڑے سرداروں نے اپنے عزیزوں کو اس قسم کی باتیں سنانی شروع کی اور اس قسم کے مشورے دینے شروع کیے تو اب جناب وہ بھی محاصرہ توڑ کے جانے لگے۔ جتنے محاصرہ کیے ہوئے تھے ان میں سے لوگ نکل کر جانے لگے، 10 ادھر سے نکل گئے، 20 ادھر سے نکل گئے، 50 ادھر سے نکل گئے۔ لیجئے صاحب، حضرت امام مسلم نے 40,000 آدمی کے ساتھ دارالعمارت کا محاصرہ کیا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے کچھ پہلے ان 40,000 میں سے صرف 500 آدمی رہ گیا، باقی سب کے سب محاصرہ توڑ کے جا چکے تھے۔ حضرت امام مسلم پر بڑا برا اثر پڑا کہ حد ہو گئی، 40,000 میں سے 39,500 چلے گئے اور صرف 500 رہ گئے، تو یہ 500 جو رہ گئے ہیں ان پر بھی کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ حضرت امام مسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ 500 جو ابھی کھڑے ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ چلو جامعہ مسجد میں چل کے مغرب کی نماز ادا کریں اور سوچیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہ سب کے سب کہنے لگے اچھا حضرت چلیے۔ آپ 500 آدمی کو ساتھ لے کر مسجد میں پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، امام صاحب آگے کھڑے ہو گئے، 500 نے پیچھے صفیں باندھ لیں۔ لیجیے صاحب، جب مغرب کی نماز شروع کی تھی تو 500 آدمی حضرت مسلم کے پیچھے تھا، اور جب حضرت مسلم نے 3 فرض پڑھ کے سلام پھیرا تو وہ 500 بھی جا چکے تھے۔ آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہیں تھا، وہ 500 جو تھے وہ بھی جا چکے تھے۔ صبح 40,000 آدمی تھا اور اب ایک بھی ساتھ نہیں تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو محبان اہل بیت کہتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جن کو دعویٰ تھا اہل بیت کی محبت کا، اپنے آپ کو محبان علی اور محبان اہل بیت کہتے تھے۔ انہوں نے چٹھیاں لکھی تھی، انہوں نے امام حسین کو بلایا تھا، انہوں نے ایمان جان قربان کرنے کا یقین دلایا تھا، انہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور موٹی موٹی قسمیں کھا کے بیعت کی تھی کہ جان دے دیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اب نہ تو جان دینی پڑی، نہ تیر کھانے پڑے، نہ گولیاں کھانی پڑی، محض ابن زیاد کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر انہوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور بے وفائی کی۔ حضرت مسلم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے، اور یہ بھی خیال تھا کہ اب کیا ہوگا، یہ سارے ہی لوگ ساتھ چھوڑ گئے، اور میں تو امام حسین کو لکھ چکا ہوں کہ یہاں کے حالات بڑے تسلی بخش ہیں اور ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی بے پناہ عقیدت اور محبت ہے، تو میری چٹھی دیکھ کر حضرت امام حسین تو بالکل نہیں رکیں گے، وہ تو فوراً آ جائیں گے، تو پھر ان کا حشر کیا ہوگا جب ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ بے وفائی کی ہے۔ خیر آپ مسجد سے نکلے اور نکل کر اپنے مریدوں کے پاس گئے۔ جس مرید کے دروازے پر جائیں دروازہ اندر سے بند، کوئی دروازہ ہی نہ کھولے۔ وہ لوگ جنہوں نے موٹی موٹی قسمیں کھا کے بیعت کی تھی، جن کو دعویٰ تھا اہل بیت کی محبت کا، ان سب نے دروازے ہی اندر سے لگا لیے۔ تو اس عورت نے حضرت امام مسلم کو اپنے گھر میں جگہ دی اور پناہ دی اور اپنا مکان حاضر کر دیا۔ آپ اس کے گھر میں بیٹھ گئے، رات آپ نے گزاری۔ قدرت خدا کی کہ اس عورت کا بیٹا جو تھا وہ بڑا خناس تھا،
یہ خدا تعالیٰ کی شان ہے، نیکوں کے ہاں بد پیدا کر دیتا ہے اور بدوں کے ہاں نیک پیدا کر دیتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ زندوں سے مردے نکالتا ہے اور مردوں سے زندے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے گھر مومن پیدا کر دیتا ہے اور مومنوں کے گھر میں کافر پیدا کر دیتا ہے۔ آذر کے گھر میں پلنے والا تو خلیل اللہ ہو جائے، بت شکن ہو جائے، اور نوح علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والا اور پرورش پانے والا کافر ہو جائے۔ فرعون کی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار ہو جائے اور لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہو جائے۔ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا، شاعر کہتا ہے کہ ذات آذر خلیل اللہ ہو اور بیٹا نوح کا گمراہ ہو، اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ اور زوجائے فرعون ہووے طاہرہ۔ یہ خدا تعالیٰ کی شان ہے، خدا کی شان کے عجب جلوے ہیں۔ وہ مومنوں کے گھر میں کافر پیدا کر دیتا ہے اور کافروں کے گھر میں مومن پیدا کر دیتا ہے۔ وہ بدبختوں کے ہاں نیک بخت اور نیک بختوں کے ہاں بدبخت پیدا کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، بے نیاز جو ہوا جو چاہے کرے، یفعل اللہ ما یشاء۔ اس عورت کا لڑکا رات کے وقت گھر آیا، ماں کو غمگین پایا۔ ماں تو غمگین کیوں ہے؟ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد ہیں، وہ کوفے میں امام حسین کے نائب بن کر آئے اور اہل کوفہ نے ان کی بیعت کی اور آگے پیچھے پھرنے لگے اور مال جان قربان کرنے کا یقین دلایا، اور اب حاکم وقت کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر سب کے سب امام کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور بے وفائی کرتے ہوئے سب اپنے دروازوں کو بند کر کے اندر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ امام بڑی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں پھر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف ہمیں بخشا ہے، یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ آج وہ ہمارے گھر میں مہمان ہیں اور ہمارے گھر میں رونق افروز ہے۔ انہوں نے غریب خانے میں قدم رنجا فرمایا ہے اور ہمیں یہ فخر بخشا ہے کہ آج ہم ان کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن بیٹا ایک طرف تو یہ خوشی ہے کہ ہمیں ان کی میزبانی کا اور ان کی خدمت کا موقع ملا، اور دوسری طرف غم اس بات کا ہے کہ اہل کوفہ نے بے وفائی کی، اور بے وفائی بھی ایسے معزز مہمان کے ساتھ کی۔ تو ماں نے جب حالات سنائے تو بیٹا دل ہی دل میں خوش ہوا، کہنے لگا یہ تو بڑے مزے کی بات ہے، میری ماں تو بڑی بھولی ہے، بڑی سیدھی ہے، اس کو کیا پتا ہے۔ ابن زیاد نے تو اعلان کروا دیا ہے کہ جو مسلم بن عقیل کو گرفتار کروائے اس کو اتنے 1000 درہم انعام ملے گا۔ تو یہ قدرتی طور پر ہمارے گھر میں آ گئے، میں صبح جا کے خبر کروں گا اور اپنے گھر سے ان کو گرفتار کروا کے 1000 درہم انعام حاصل کروں گا۔ اس نے اپنا ناپاک مقصد اور مدعا ماں کو تو نہ بتایا، ماں پر ظاہر نہ کیا، اور دل ہی دل میں خوش ہوا۔ اب وہ چند گھنٹے گزارنے اس کے لیے مشکل ہو گئے کہ کب دن چڑھے اور میں جا کے مخبری کروں اور انعام حاصل کروں۔ الغرض صبح ہوئی، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ابن زیاد کو خبر کر دی کہ حضرت مسلم ہمارے گھر میں ہے، میں گرفتار کرواتا ہوں اور انعام میرے حوالے کر دیا جائے۔ ابن زیاد نے کہا برخوردار تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا، پہلے تم گرفتار کرواؤ۔ اس نے کہا جی میرے ساتھ فوج اور سپاہی بھیجیے۔ وہ سپاہی گئے، 70 سپاہی گئے اور انہوں نے جا کر اس عورت کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم تلوار لے کر باہر نکلے، انہوں نے سپاہیوں نے گستاخیاں بے ادبیاں بھی کی، اس قسم کے کلمات کہے جو ناقابل برداشت تھے۔ امام حسین کے متعلق نازیبا قسم کے کلمات کہے اور یزید کی تعریف کی اور ان پر بغاوت کا الزام لگایا، اور اس قسم کی چند اور سخت باتیں کی۔ حضرت مسلم نے جواب دیا، انہوں نے مشتعل ہو کر تیر برسا دیے۔
حضرت مسلم نے فرمایا کہ بات کرو معقول طریقے سے تو بہتر ہے، اور اگر تیر چلا کے مجھے یہ دکھاتے ہو کہ تمہیں تیر چلانے آتے ہیں تو یاد رکھو مجھے جواب دینا بھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر جواب دینے کی طاقت ہے تو ذرا نیچے آ جائیے۔ امام علی مقام تلوار ہاتھ میں لے کر ان کے مقابلے میں آ گئے۔ حضرت امام مسلم نے 70 کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ تنہا تھے اور وہ 70 تھے، مگر وہ 70 ہی اب سمجھ رہے تھے کہ ہم نے شیر کو چھیڑ کر بڑی غلطی کی ہے۔ آپ کی تلوار چلتی تھی اور وہ آگے لگ کے بھاگ اٹھتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے چند آدمیوں کو قتل بھی کر دیا اور بہت سے زخمی بھی کر دیے۔ اسی حالت میں آپ خود بھی زخمی ہو گئے، اور ایک تیر ایسا لگا جس نے آپ کے سامنے کے دانتوں کو توڑ دیا، خون بہ رہا تھا۔ اسی حالت میں آپ نے اس عورت سے پانی کا پیالہ طلب کیا۔ اس عورت نے پانی کا پیالہ حضرت کو پینے کے واسطے پیش کیا۔ جب آپ پینے لگے آپ کے منہ سے بہت سا خون اس پانی میں گر گیا اور وہ سارا پانی خون و خون ہو گیا۔ حضرت مسلم نے پانی نہیں پیا، پیالہ زمین پر رکھ کے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمارے مقدر میں اس دنیا کا پانی نہیں ہے، اب تو جنت الفردوس میں جا کر ہی اپنی پیاس بجھائیں گے۔ امام پھر لڑنے لگے۔ ابن زیاد کو پتا چلا تو اس نے محمد بن اسس کو بھیجا کہ جاؤ مکاری اور سیاست سے کام لیتے ہوئے مسلم کو یہاں پکڑ کے لاؤ۔ تو وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے مسلم، ان لوگوں نے بے وقوفی کی، حاکم وقت عبید اللہ بن زیاد نے ان کو لڑنے یا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، آپ کو بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو آپ چلیے میرے ساتھ دارالعمارت میں گورنر سے جا کر گفتگو کیجئے، وہ آپ سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ حسین بن علی بھی آ رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا فتنہ فساد اور قتل و غارت نہ ہو۔ تو چلیے چل کے بات چیت کیجئے، ممکن ہے کہ کوئی صلح وغیرہ کی صورت نکل آئے۔ حضرت مسلم نے فرمایا میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، ورنہ جب میں نے 40,000 کے ساتھ محاصرہ کیا تھا اس وقت میرا ایک اشارہ ہی دارالعمارت کو ختم کرنے کے لیے اور ابن زیاد کو پکڑنے کے لیے کافی تھا، مگر میں خود یہ نہیں چاہتا کہ قتل و غارت ہو۔ میں نے کہا ہاں صاحب ٹھیک ہے، چلیے چلیے۔ اور ان کو جھڑکا جنہوں نے وہ تلواریں بلند کی ہوئی تھی کہ تلواریں میان میں ڈالو، بزدل اور بے وقوف کہیں گے، اس نے ان کو تو ڈانٹا اور حضرت مسلم کو ساتھ لے چلا۔ حضرت امام مسلم اس کے ساتھ جب چلے اور دارالعمارت میں داخل ہوئے تو آپ یہ پڑھتے ہوئے داخل ہوئے ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، یہ پڑھتے ہوئے آپ داخل ہوئے، اور جو ہی آپ نے دارالعمارت کے دروازے کے اندر قدم رکھا، ابن زیاد نے دونوں طرف ننگی تلواریں دے کے چند سپاہی کھڑے کیے ہوئے تھے، اور ان کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جو ہی مسلم اس دروازے سے گزرے دونوں طرف سے حملہ کر کے اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ جب آپ دارالعمارت کے دروازے سے گزرے اور گزر کر جو ہی قدم اندر رکھا دونوں طرف سے آپ پر تلواریں پڑی اور آپ اسی مقام پر وہاں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ باقاعدہ ابن زیاد کے پاس پہنچے اور اس سے گفتگو کی۔ ابن زیاد نے کہا دیکھیے آپ اپنے آپ کو بہت بڑا مجرم ثابت کر چکے، لیکن باوجود اس کے میں آپ کو ایک شرط پر چھوڑ دوں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں اور وعدہ کریں کہ جب امام حسین آئیں گے تو ان سے بھی بیعت کروا دیں گے، تو پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گا، ورنہ نہ آپ کی خیر ہے اور نہ پھر حسین بن علی کی خیر ہے معاذ اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک خیر کا تعلق ہے وہ تو خیر ہی خیر ہے، مگر نہ میں یزید کی بیعت کر سکتا ہوں نہ حسین بن علی یزید کی بیعت کریں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم لوگ یزید کی بیعت کریں، باقی رہا یہ کہ جو تو نے کرنا ہے وہ کر لے۔ تو اس نے کہا کہ پھر یہ سن لیجئے کہ اگر آپ بیعت نہیں کرتے اور وعدہ نہیں کرتے حسین سے بیعت کروانے کا تو میں ابھی آپ کو قتل کروا دوں گا۔ آپ نے فرمایا تیری مرضی۔ اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو دارالعمارت کی چھت پر لے جاؤ اور وہاں لے جا کر ان کو قتل کر دو اور سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو، اور ان کی لاش بازار میں اس زور سے گراؤ کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں اور لوگ دیکھیں۔ جب جلادوں کو حکم ہو گیا اور جلاد پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، حضرت امام مسلم نے دیکھا کہ اس وقت کوفے کا دارالعمارت بھرا ہوا تھا،
اور تماشا دیکھنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور چٹھیاں لکھ کے بلایا تھا. وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ اب کیا ہوتا. حضرت مسلم نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کوفے والوں تم نے بے وفائی کی، لیکن اب بھی میں تمہیں 3 کام کرنے کا حکم دیتا ہوں. اگر تم سے ہو سکے تو یہ 3 کام ضرور کرنا. پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ میرے ہتھیار وغیرہ جو ہیں ان کو بیچ کر میں نے فلاں فلاں کا قرضہ دینا ہے وہ تم ادا کر دینا. دوسرا کام یہ ہے کہ جب میرے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے پاس بھیج دیا جائے اور میری لاش کو باہر پھینک دیا جائے تو میری لاش کو اٹھانا اور اٹھا کر کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا. اور تیسرا کام یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان کا ذرہ بھی باقی ہو اور اہل بیت نبوت کی محبت کا کوئی ذرہ تمہارے اندر موجود ہو تو جس طرح بھی ہو سکے حسین بن علی کو پیغام بھیج دو، پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفے نہ آئے، کوفے میں تشریف نہ لائے. ابن زیاد بڑا غضبناک ہوا اور اس نے سب لوگوں کی طرف گھور کے دیکھا اور کہنے لگا خبردار اگر کسی نے مسلم کے ان احکام پر عمل کیا میں اس کو قتل کروا دوں گا اور اس کے بچوں کو نیزوں پر اچھالوں گا، کوئی تعمیل نہ کرنے پائے. اور پھر اس نے کہا کہ اے مسلم تیرے ہتھیار ہم اپنے مجاہدوں میں تقسیم کریں گے اور تیری لاش کو دفن نہیں کروائیں گے بلکہ کوفے میں پھرائیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے، جو ہمارا دل چاہے گا اس کے ساتھ سلوک کریں گے. اور حسین کو ہم کیوں روکنے لگے؟ ان کو تو ہم نے بلانا ہے اور ان کو بھی اس بغاوت کا مزہ چکھانا. اس وقت آپ رو پڑے اور آپ کو امام علی مقام کی یاد اور ان کے تشریف لانے کا تصور اہل کوفہ کی بے وفائی ستا رہی تھی اور تڑپا رہی تھی. جلادوں نے پکڑا اور وہ پکڑ کر دارالعمارت کی چھت پر لے گئے. آپ نے ان سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی، انہوں نے وہ بھی نہ دی. آپ نے اشکبار نگاہوں سے ایک مرتبہ حجاز مقدس کی طرف مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا ہے میرے آقا حسین اب میرے حال کی خبر تجھے کون کرے کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. اے کاش کہ میں آپ کو چٹھی نہ لکھتا کہ یہاں کے حالات تسلی بخش ہیں اور ان کوفے والوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی اور اب آپ تشریف لائیں گے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے ساتھ یہاں کیا سلوک ہوگا اور آپ کا کیا حشر ہوگا. بس آپ انہی تصورات اور خیالات میں تھے کہ ان جلادوں نے پکڑ کر آپ کو نیچے گرایا اور آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا. خدا تعالیٰ کی قدرت کہ جس دن حضرت مسلم کوفے میں شہید ہوئے، جس دن حضرت مسلم کوفے میں شہید ہوتے ہیں اسی دن حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے چل پڑتے، کیونکہ چٹھی ان کے پاس پہنچ چکی تھی کہ کوفے کے حالات بڑے تسلی بخش ہیں، بے فکر ہو کر تشریف لے آئیے. آپ نے اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، بچیوں کو اور دودھ پیتے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا اور آپ مکہ مکرمہ سے نکلے. علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا قافلہ 82 نفوس پر مشتمل تھا، جن میں عورتیں بھی تھیں، دودھ پیتے بچے بھی تھے اور آپ کے ساتھ چند جوان رفقا بھی تھے. اللہ اللہ. اور یہ بات یہاں خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ امام علی مقام لڑنے کے ارادے سے یا جنگ کے ارادے سے قطعاً نہیں نکلے تھے. آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص لڑنے یا جنگ کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے وہ عورتوں کو اور دودھ پیتے بچوں کو اور بیٹیوں کو ساتھ نہیں لیا کرتا. امام علی مقام کا اپنی بیویوں، بہنوں، بچیوں اور شیر خوار بچوں کے ساتھ نکلنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ لڑنے یا جنگ کے ارادے سے قطعاً نہیں آئے تھے. آپ کو تو خط پہنچ گیا تھا کہ یہاں کے حالات بڑے تسلی بخش ہیں، 40,000 نے بیعت کر لی ہے، بڑی مہمانیاں ہو رہی ہیں، دعوت ہو رہی ہے، تو آپ اپنے عزیزوں کو ساتھ لے کر نکل پڑے. اور لڑنے کا ساز و سامان بھی پورا نہیں رکھتے تھے. جس وقت امام علی مقام اپنے عزیزوں کو ساتھ لے کر کوفے سے نکلے اور مکہ مکرمہ سے نکلے اور کوفے کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی. جس وقت آپ اور آپ کے ساتھیوں نے حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سنی
تو ایک دم سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. ابھی ابھی چند روز پہلے تو امام مسلم کی چٹھی ہمارے پاس پہنچتی ہے کہ حالات بڑے تسلی بخش ہیں، اور اب ہم سن رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے قدم پیچھے نہ رکھا بلکہ قدم آگے بڑھایا کہ وہاں چلیں اور وہاں چل کر حالات معلوم کریں کہ اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا. آگے چلے جا رہے تھے. ابھی کوفہ تقریباً 2 منزل رہتا تھا کہ حر بن یزید ریاحی 1000 فوجی ساتھ لیے ہوئے امام علی مقام کو ملا، اور اس نے کہا کہ اے امام میں تو آپ کو گرفتار کرنے آیا. آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا یہ تو میں جانتا نہیں، بس ابن زیاد گورنر کوفہ کا حکم ہے کہ آپ جہاں بھی ملیں آپ کو گرفتار کر لیا جائے اور گرفتار کر کے ان کے پاس پہنچا دیا جائے. آپ نے فرمایا کہ ہمارا کوئی قصور؟ اس نے کہا قصور یہ ہے کہ آپ نے یزید کے خلاف بغاوت کی اور یزید کے خلاف یہاں محاذ قائم کیا اور لوگوں سے بیعت لی. آپ نے فرمایا نہ ہم نے کوئی محاذ قائم کیا ہے اور نہ ہم کوئی اقتدار کی ہوس رکھتے، نہ ہمیں تخت چاہیے. بات یہ ہے کہ اہل کوفہ نے ہمارے پاس چٹھیاں بھیجی، یہ دیکھو ان کی چٹھیاں، اور اس قسم کے مضامین لکھے کہ شرعی طور پر ہم آنے کے لیے مجبور ہو گئے. تو اگر اہل کوفہ بے وفائی کر چکے ہیں اور ان کے حالات بدل چکے ہیں تو ہم واپس چلے جاتے. جب امام علی مقام نے حر کے ساتھ گفتگو کی اور سارے حالات اس کو بتائے اور اس کو پتہ چلا تو وہ بھی حیران پریشان ہوا. اس نے کہا پھر آپ ایسا کیجئے کہ اگر میں نے اسی وقت آپ کو واپس جانے کی اجازت دی تو میرے ساتھی جا کر میری شکایت کریں گے اور ابن زیاد میرے اوپر مصیبت کر دے گا. وہ کہے گا تو نے جان بوجھ کر دشمن کو چھوڑ دیا اور مل کر ان کو جانے کا موقع دے دیا، تو میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے. تو آپ ایسا کیجئے کہ اس وقت تو آپ میرے ساتھ گفتگو کرتے رہیے، رات آ جانے دیجئے. جب رات آ جائے گی میرے سپاہی سو جائیں گے، اندھیرا ہو جائے گا تو آپ چلے جائیے گا، آپ یہاں سے کوچ کر جائیے گا. صبح میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا، آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، اور جا کر ابن زیاد سے کہہ دوں گا کہ وہ راتوں رات چلے گئے، اب پتہ نہیں کدھر گئے، ہم نے ان کا پیچھا نہیں کیا، پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. امام علی مقام نے فرمایا بہت اچھا. رات آ گئی. جب رات کا اندھیرا مسلط ہوا اور ابن زیاد کے سارے ساتھی تقریباً سو گئے، کچھ سو رہے تھے، تو حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو کوچ کا حکم دیا. سب کے سب چل پڑے. ساری رات یہ قافلہ چلتا رہا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ دیکھو، ساری رات امام علی مقام کا قافلہ چلتا رہا. جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو اسی مقام پر پایا جہاں سے چلے تھے. تو یہ منظر، یہ جلوہ دیکھ کر سب کے سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے. ہم لوگ تو رات یہاں سے چلے تھے اور ساری رات ہماری سواریاں چلتی رہی اور پھر صبح ہم یہیں، یہ کیا بات ہے. حر نے بھی دیکھا اور اس نے کہا صاحب آپ گئے نہیں؟ فرمایا بھائی چلے تو گئے تھے مگر جانے کے باوجود ہم نہیں جا سکے. تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آج بھی آپ مجھے ملتے رہیے، میں آپ سے ملتا رہوں گا، اور اپنی فوج سے یہ کہوں گا کہ ابھی ہمارے درمیان گفتگو جاری ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، آج رات چلے جائیے گا. بہت اچھا. دوسری رات آئی. امام علی مقام نے دوسری رات بھی اپنے ساتھیوں کو چلنے کا حکم دیا. ساری رات آپ کے ساتھی چلتے رہے. صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو پھر اسی مقام پر پایا جہاں سے چلے تھے. 3 راتیں ایسا ہوا. یہ ساری رات چلتے تھے مگر چلنے کے باوجود صبح اسی مقام پر ہوتے تھے جس مقام سے چلتے تھے. چوتھے دن کوئی مسافر جا رہا تھا. اس مسافر کو آپ نے بلایا اور پوچھا کہ میاں جس مقام پر ہم لوگ کھڑے ہیں، جس میدان میں ہم لوگ کھڑے ہیں، اس میدان اور اس مقام کا نام کیا ہے؟ اس مسافر نے کہا کہ صاحب اس کا نام ہے کربلا. لفظ کربلا سنتے ہی آپ نے فرمایا سچ فرمایا تھا ہمارے نانا جان نے کہ حسین کربلا میں شہید ہوگا. یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے، پھر ہم یہاں سے جا کیسے سکتے ہیں، یہاں سے نکل کیسے سکتے؟ ہمارا 3 راتیں چلنا اور چلنے کے باوجود اس میدان سے نہ نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہماری شہادت گاہ ہے. اب ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے، یہاں سے جا نہیں سکتے. آپ نے اپنے سارے عزیزوں سے فرمایا کہ سواریوں سے اترو اور اتر کر یہاں خیمے لگا دو. آپ کے ساتھیوں نے اتر کر خیمے لگانے شروع کر دیے.
جہاں بھی وہ لکڑی گاڑتے تھے وہاں سے خون نکل آتا تھا، اور وہ سب اس منظر کو دیکھ کر حیران تھے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا کہ زمین سے خون نکل رہا ہے، جہاں بھی لکڑی گاڑتے ہیں وہاں سے خون نکل آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے بھائی حسین، یہاں سے چلو۔ اس خونی میدان کو دیکھ کر میرا دل گھبرا رہا، مجھ پر وحشت طاری ہو رہی ہے۔ یہ خونی زمین، اس زمین میں ڈیرا نہ لگاؤ، یہاں سے چلو۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری بہن، یہاں سے ہم نکل نہیں سکتے، یہ ہماری شہادت گاہ ہے، یہی ہم نے جام شہادت نوش کرنا ہے، اور یہی اپنے خون کی ندیاں بہانی ہیں۔ یہی وہ زمین ہے جو آل مصطفیٰ کے خون سے رنگین ہوگی، اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں چمنے زہرا کے جنتی پھول کٹ کٹ کے گریں گے اور اپنے خون سے اس زمین کو لالہ زار بنائیں گے۔ تو سب لوگ اترو، صبر و استقلال سے خیموں میں بیٹھ جاؤ، اب ہم یہاں سے جا نہیں سکتے، یہیں اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے اور جام شہادت نوش کرنا۔ غرض یہ کہ مدینہ منورہ والے مدینے سے نکل کر مکے میں گئے تھے، اور اب مکے سے نکل کر کربلا میں آ گئے تھے۔ تقدیر ان کو کربلا میں لے آئی تھی، کیونکہ اب انہوں نے قیامت تک کے لیے کربلا والے کہلانا تھا۔ یہ کربلا میں آ کر سکونت اختیار کر لیتے ہیں اور خیمے لگا کے بیٹھ جاتے۔ جس وقت امام علی مقام اور آپ کے رفقا سب کے سب بیٹھ گئے، تو ابن زیاد اور یزید کی طرف سے پے در پے فوجیں آ رہی تھی۔ جو بھی قافلہ، جو بھی لشکر آتا ابن زیاد اور یزید کی طرف سے، وہ سب کے سب یہی احکام لا رہے تھے کہ حسین سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کر لے، اگر وہ بیعت کرنے پر رضامند ہو تو ان سے کچھ نہ کہا جائے اور ان کو پکڑ کر میرے پاس لے آیا جائے، اور اگر وہ بیعت کرنے سے انکاری ہو تو پھر ان سے لڑا جائے اور ان کو قتل کر کے ان کا سر میرے پاس بھیج دیا جائے۔ جو بھی فوجی دستہ آتا تھا وہ یہی پیغام لاتا تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یزید کی بیعت کریں۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں بلایا تو گیا تھا کہ لوگ ہماری بیعت کریں گے، اور اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے یزید کی بیعت کے لیے۔ تو اسی بات پر تو ہم مدینے سے نکل کر مکے میں پہنچے تھے، تو کیا اب ہم نے یزید کی بیعت کرنے کے لیے مکے سے چل کر آنا تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہم یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں لڑنے کے لیے بھی نہیں آیا، لڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر دو باتیں تو نہیں ہو سکتی کہ لڑیں بھی نہ اور بیعت بھی نہ کریں، یا تو بیعت کر لیجئے، بیعت نہیں کرتے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام علی مقام نے جب یہ دیکھا کہ ان لوگوں کے ارادے بڑے خطرناک ہو گئے ہیں اور حالات نازک صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں، تو آپ نے ان کے سامنے 3 شرطیں پیش کی۔ آپ نے فرمایا سنو، اہل کوفہ نے ہمیں خطوط لکھے اور اس قسم کی باتیں لکھی کہ ہم آنے کے لیے شرعی طور پر مجبور ہو گئے۔ اب اگر وہ بے وفا ہو گئے ہیں تو سنو، ہم تمہارے سامنے 3 شرطیں پیش کرتے، جو بھی تمہیں منظور ہو مان لو اور اس پر عمل کرو، یا تو ہمیں مکے واپس چلے جانے دو۔ ہم مکے واپس چلے جاتے اور وہاں جا کر حرم شریف کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن پورے کر لیں گے، اور اگر مکے نہیں جانے دیتے ہو تو کسی اور ملک کی طرف نکل جانے دو جہاں کفار اور مشرکین رہتے ہو، تو ہم اپنی ساری زندگی اسلام کی تبلیغ میں صرف کر دیں گے اور ان لوگوں کو مسلمان بنانے میں لگے رہیں گے، اپنی ساری زندگی تبلیغ اسلام میں خرچ کر دیں گے۔ اور اگر کسی اور ملک کی طرف بھی نہیں جانے دیتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ یزید کے پاس لے چلو، میں یزید کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کروں گا، ممکن ہے کہ ہمارے درمیان کوئی صلح کی صورت نکل آئے اور حالات اچھے ہو جائیں اور آپس میں خون خرابہ نہ ہو۔ 3 شرطیں آپ کی گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس بھیج دی گئی۔ وہ ان شرطوں کو دیکھ کر بڑا غضبناک ہوا اور اس نے عمر بن سعد جو ساری فوجوں کا سالار تھا اس کو لکھا کہ میں نے تجھے ثالث یا حکم بنا کے نہیں بھیجا کہ تو ہمارے اور حسین کے درمیان صلح کی صورتیں سوچے، میں نے تجھے بھیجا ہے کہ کہو حسین سے کہو کہ وہ بیعت کر لیں، ورنہ
ان سے لڑو اور ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو۔ اور تم صلح کی تدبیریں بنا رہے ہو، صلح کی صورتیں سوچ رہے ہو، بس میرا آخری حکم یہ ہے کہ اگر حسین بیعت سے انکار کرے تو ان سے لڑو اور ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو۔ جب آپ کو یہ حکم سنایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب میں حجت قائم کر چکا ہوں، جو تمہیں کہنا تھا کہہ چکا ہوں، اب جو تمہاری مرضی آئے کرو۔ جہاں تک یزید کی بیعت کا سوال ہے، ہم یزید کی بیعت ہرگز نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا بس پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، جو ہم سے ہو سکے گا ہم بھی کریں گے۔ لیجئے صاحب، اب ان کے ارادے اس قدر خطرناک صورت اختیار کر گئے کہ انہوں نے محرم کی 7 تاریخ سے آپ پر اور آپ کے تمام رفقا پر نہر فرات کا پانی بھی بند کر دیا۔ 4000 آدمی نہر فرات پر متعین کر دیے، 2000 سوار اور 2000 پیادے، اور حکم دے دیا کہ ان کو پانی کی ایک بوند بھی نہ لے جانے دو۔ پانی بھی بند کر دیا۔ حالانکہ آپ حضرات سن چکے ہیں کہ یہ سب کے سب 82 تھے، جن میں بچے بھی تھے اور پردہ نشین عورتیں بھی تھیں۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 افراد آ چکے تھے۔ 22,000 افراد، یہ 82 ہیں جن میں بچے اور عورتیں بھی ہیں، اور یہ لڑنے کے ارادے سے بھی نہیں آئے اور پورا سامان بھی نہیں رکھتے، اور ان کے مقابلے کے لیے 22,000 آئے تھے، سب کے سب جوان تھے، ہر قسم کا ساز و سامان لے کر آئے تھے، اور پھر بھی انہوں نے پانی بند کر دیا کہ اگر یہ پانی پی کر لڑتے رہے تو شاید ہم 22,000 ہو کر بھی ان پر غلبہ حاصل نہ کر سکیں۔ پانی بند کر دیا گیا۔ یہ ظلم پر ظلم تھا۔ اور پھر غضب کہ پانی ان کا بند کیا گیا جو ساقیے کوثر کے نواسے۔ کسی شاعر نے اس مقام پر 2 شعر کہے ہیں۔ حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، اونٹ پیے، اہل ہنر پیے، سب پیے، چرندو پرند پیے، منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ جس نہر فرات کا پانی سب لوگ پی رہے تھے، کافروں اور مشرکوں تک پینے کی اجازت تھی، درندوں اور چرندوں پرندوں تک پینے کی اجازت تھی، اسی نہر فرات کا پانی بند کیا گیا تھا۔ کس پر؟ حضرت امام حسین علیہ السلام پر، جو ساقیے کوثر کے نواسے۔ اللہ اللہ۔ لیجئے صاحب، جب پانی بھی بند کر دیا گیا اور امام علی مقام نے یہ دیکھا تو آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، اور سوار ہو کر یزیدی لشکر کے سامنے جا کر آپ نے ایک مختصر سی تقریر فرمائی۔ ان کو بڑے معقول طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو، ظلم و ستم سے بعد آؤ، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرنا یہ اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے، اور میں تو تمہارے رسول کا نواسا ہوں، جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا نواسا ہوں، اور اس وقت روئے زمین پر میرے سوا تمہارے رسول کا کوئی اور نواسا نہیں ہے، اور میرے فضائل کو تم اچھی طرح پہچانتے ہو۔ میں وہی حسین ہوں جس کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں وہی حسین ہوں کہ جب میں اپنی ماں کی آغوش میں رویا کرتا تھا تو اللہ کے سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے فاطمہ، اس کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔